رمضان 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 يا حبيب رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خواجہ پیر شیعہ اثنا عشری جماعت گزشتہ کئی سال سے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آپ مومنین کے لیے مختلف علمی و فکری نشستوں کا انعقاد کر رہی ہے، جو بے فضل خداوند عالم اس سال بھی جاری و ساری ہے، اور ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ آج اپنے 14ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ہماری آج کے اس تقریب سعید کے خطیب حجت الاسلام والمسلمین مولانا عقیل موسیٰ صاحب جو کہ اس بزم میں تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے سیمینار کا موضوع عدالت الہی پر ہونے والے اعتراضات ہیں. اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا عقیل موسیٰ صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس نشست کا آغاز کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ الاعظم وجعلناہ من اعوانہ وانصارہ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین یذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا. کل ہماری گفتگو کا موضوع عدل الہی پر ہونے والے اعتراضات تھے، اور کل جہاں سے ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی کوشش کریں گے کہ وہیں سے اس گفتگو کا آغاز کیا جائے. کل کی گفتگو کا ماحصل یہ تھا کہ پہلے ہم نے عدل کے معنی بیان کیے تھے کہ خدا کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہر شے کو وہ مناسب چیز عطا کی ہے کہ جو اس کے لیے ضروری اور لازم تھی اور جو اس کے مقصد کے لیے ضروری تھی. کل ہم نے عدل تکوینی پر جو اعتراضات ہیں، یعنی کائنات میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی مضبوط ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی حسین ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی سالم ہے، یہ سارے اختلافات کائنات کا حسن ہیں اور کائنات کے نظام کا حصہ ہیں، اور اسی اختلافات کی بنیاد پر یہ نظام جاری و ساری ہے. اب یہ اختلافات، کچھ اختلافات انسانی ہیں یعنی انسانوں کی وجہ سے ہیں، اور کچھ قدرتی ہیں. انسانی اختلافات جو لوگ محنت نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. جو قوانین کی پابندی نہیں کریں گے، جو اصولوں کے مطابق ایمانداری سے کام نہیں کریں گے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو لوگ محنتی ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. جو اختلافات قدرت کی جانب سے ہیں وہ مائع آزمائش ہے، انسانوں کا امتحان ہے. ان لوگوں کے لیے جن کو نعمت دی گئی ہے، ان لوگوں کو جن کو نعمت نہیں دی گئی ہے، دونوں کے لیے امتحان ہے کہ وہ اس امتحان میں
خدا کو یاد رکھتے ہیں یا نعمت والے تکبر کرتے ہیں، اور جن کو جو نعمتوں سے محروم ہوئے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں اور آہ و فغاں کرتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو قدرتی اختلافات ہیں، اس کا کسی حد تک جبران جو ہے آخرت میں خدا کرے گا، کیونکہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک عارضی جگہ ہے، اور اس کا آخری جو ہے حساب کتاب وہ قیامت میں ختم ہوگا۔ تو جن لوگوں کو کچھ چیزیں یہاں پر نہیں ملی، اس کا جبران آخرت میں ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ بہت ساری چیزیں اگر خدا کسی کو ایک چیز سے محروم کرتا ہے تو دوسری چیز اس کو ضرور عنایت کرتا ہے۔ اگر جو ہے اس کو خوبصورت بنایا نہیں ہے تو پھر اس کے جسم کو قوی بناتا ہے۔ جیسے بلیکس ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت نہیں ہوتے ہیں، لیکن خدا نے ان کو بہت قوی جسم دیا ہے، اسی لیے وہ اسپورٹس میں دوسری چیزوں میں بہت آگے ہوتے ہیں، یا ان کو بولنے کی بہت اچھی استعداد دی ہے، یا جو لوگ نابینا ہوتے ہیں ان کے پاس سننے کی اور دوسری حصیں بہت زیادہ قوی ہوتی ہیں۔ کل کی گفتگو ہماری یہاں تک ہوئی تھی۔ اب کیونکہ موضوع بہت زیادہ طولانی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر صرف پورے ماہ مبارک رمضان میں صرف یہ ایک موضوع رکھا جاتا اور تمام علماء کو اس پر گفتگو کرنی ہوتی تو شاید یہ موضوع چھوٹا نہ ہوتا، لیکن یہ کہ خوب نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ ان دو نشستوں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کم سے کم حد اقل کچھ گلمپسز بتا سکیں اس گفتگو کے، تاکہ بعد میں آپ جب مفصل کتابیں پڑھیں گے تو اس سے استفادہ حاصل کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہماری جو اگلی گفتگو ہے وہ ہے مشکلات کے موضوع پر، اور یہ عدل الہی پر ہونے والے اعتراضات میں سب سے اہم بحث ہے کہ یہ مشکلات کیوں ہیں، خدا کیوں دیتا ہے یہ مشکلات۔ ہر شخص پہ شکایت رہتی ہے کہ خدا نے یہ مصیبتیں کیوں دی ہیں، نہیں دیتا تو کتنی زندگی راحت میں ہوتی۔ تو لہٰذا مشکلات کو جاننے کی ضرورت ہے، مشکلات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ کچھ میں 2-3 باتیں مشکلات کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک ایک کر کے ان تمام موارد کے جوابات انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ مشکلات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک مشکلات واقعی میں مشکلات ہوتی ہیں، حقیقت میں مشکلات ہوتی ہیں، اور کچھ فرضی ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل ہے، بلکہ وہ شاید مشکل نہیں ہوتی، نعمت ہوتی ہے۔ امتحان کو ہم کہتے ہیں، امتحان کو بہت بچے مشکل سمجھتے ہیں، لیکن وہ امتحان باعث بنتا ہے کہ وہ اگلی کلاس میں چلے جائیں۔ درد کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، درد باعث بنتا ہے کہ بتا سکے کہ جسم میں کہاں پر پرابلم ہے۔ اس لیے میڈیکل سائنس میں درد کو کہا جاتا ہے سیفٹی فیکٹر۔ اگر جسم میں درد نہ ہو تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر کیا ایبسس بن رہا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے، اور جب وہ بہت بڑھ جائے گا تب پتہ چلے گا۔ تو خود درد ہونا ایک نعمت ہے۔ تو لہٰذا مشکلات بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ بقرہ کی 21ویں آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو تم اچھا نہیں سمجھتے ہو، کراہت رکھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور بہت ساری چیزوں کو تم چاہتے ہو، سمجھتے ہو میرے لیے بہتر ہے، اچھا ہے۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، در حال ہی کہ وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت پیسہ آ جائے گا تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے پیسہ آ جائے تو ہمیں تکبر آ جائے، پیسہ آ جائے ہمیں حسد آ جائے۔ وہ واقعہ آپ نے امام کا سنا ہوگا، وہ جو اس نے استخارہ دکھایا تھا سفر پر، اور سفر پر چلا گیا
اور پھر واپس آیا, کہا مولا آپ نے تو کہا تھا استخارہ اچھا نہیں ہے, مجھے تو بہت بزنس میں بہت فائدہ ہوا. مولا نے پوچھا تم نے نماز فجر پڑھی تھی یا نہیں؟ کہاں, وہ تو سفر میں وہ تھا, قضا ہو گئی. ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, لیکن وہ نعمت نہیں ہوتی اس قرآن کے مطابق. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. بس بہت ساری چیزوں کو ہماری احادیث میں, میرا دل چاہتا ہے یہ مصیبت, یہ مشکلات کی گفتگو ایک احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. کبھی دل چاہتا ہے اس پہ صرف اس پر جو ہے 2 دن 3 دن کا سیمینار ہو, تب جا کے گفتگو ہوگی کہ مشکلات مسائل. کچھ روایات ہمیں کہتے ہیں اشد المصیبہ, شدید ترین مصیبت, سب سے بڑی مصیبت. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے مصیبت کیا ہے؟ غربت مصیبت ہے, جاب نہیں مل رہی مصیبت ہے, گھر چھوٹا ہے مصیبت ہے, ٹھیک ہے, پانی نہیں آ رہا مصیبت ہے, بجلی نہیں آ رہی مصیبت ہے. یہ مصیبتیں ہیں. پیسہ نہیں ہے مصیبت ہے, بائک ہے گاڑی نہیں ہے مصیبت ہے, گاڑی ہے لیکن اچھی والی اے سی والی گاڑی نہیں ہے, یہ مصیبت ہے. لیکن روایات کیا کہہ رہی ہیں, ائمہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شدید ترین مصیبتیں کون سی ہیں؟ اشد المصیبہ الجہل, جہالت, نہ جاننا, سب سے شدید ترین مصیبت ہے. دوسری روایت میں حب الدنیا, دنیا کی محبت سب سے بڑی مصیبت ہے. دل میں دنیا کی محبت. وہ امام خمینی نے جو ہے تفسیر حمد کی کچھ ان کے دروس ہوئے تھے, اس میں کہا تھا دنیا بری نہیں ہے, خود دنیا انسان کے لیے خلق کی گئی ہے. یہ جو طرح طرح کے پھل کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ہم نہیں کھائیں گے تو کون؟ جانور کھائیں گے. یہ اچھے اچھے مناظر خدا نے کس کے لیے, کون لطف اندوز ہوگا اس سے؟ انسان. یہ اتنی حسین کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے بنائی ہے. لیکن اس کائنات میں اللہ سے ہٹ کے دل لگا لینا, یہ ہے سب سے شدید, سب سے بڑی مصیبت. دنیا کی محبت. ایک اور روایت میں المصیبت بالدین, شدید ترین مصیبت دین کی مصیبت ہے. امام حسین کیوں اپنے سارے گھرانے کو لے کر نکلے؟ دین خطرے میں تھا. آج بھی دین خطرے میں ہے, لیکن ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. دین پر بھی حملے ہوتے ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں, ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. یہ دین پر مصیبت ہے. لیکن ہماری نزدیک یہ کوئی مصیبت نہیں. ہمارے لیے مصیبت ہے میری جاب نہیں ہے, میرا گھر نہیں ہے, میری شادی نہیں ہو رہی, یہ ساری. ایک اور حدیث میں ہے اشد المصیبہ آخرت کے لیے تیاری نہ کرنا. مشکلات میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ آخرت کے لیے زاد و توشہ, راہ توشہ کچھ نہیں ہے, نامہ اعمال خالی ہے. آخرت کی تیاری نہ ہونا یہ شدید ترین مصیبتوں میں سے ہے. بس پہلا نقطہ مشکلات میں یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ واقعاً مصیبت ہے یا نہیں. مصیبتوں میں, مشکلات میں 2 عنصر ہوتے ہیں. ایک تو ایک مشکل کا خارجی عنصر ہے کہ دنیا میں وہ وقوع پذیر ہوتی ہے. ایک مشکل واقعاً مشکل ہوتی ہے جو ہمارے لیے پیش آتی ہے خارج میں. یہ مصیبت اور آسانیاں جیسے کل بھی بیان ہوا تھا, یہ کائنات کے نظام کا حصہ ہے. مصیبتیں بھی آئیں گی اور آسانیاں بھی آئیں گی. جب اگر نہ آئے تو سوال پیدا ہوگا, یعنی اس کائنات کا نظام اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس کائنات میں مشکلات آنی ہیں. نہیں آئیں گی تو ہمیں سوچنا چاہیے
کہ وہ کیوں نہیں آ رہی. اور یہ مشکلات بھی عارضی ہیں، آسانیاں بھی عارضی ہیں، یہ تو ایک اس کا خارجی عنصر ہے. اصل چیز جو مشکلات میں اصل اہم جو نقطہ ہے وہ ہے انسان کا اندرونی اضطراب. ہم جو پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھیں دو لوگوں کو ایک ہی جیسی مشکل آتی ہے، ایک بہت سکون میں رہتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں دوبارہ سے محنت کریں گے. دونوں کے گھر جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں. ایک کہتا ہے کوئی بات نہیں دوبارہ سے ہم محنت کر کے پھر سے بنائیں گے، مشکل نہیں ہے. ایک جو ہے سر پٹکنے لگتا ہے، او میری دنیا ختم ہو گئی، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جو چند آوازیں خدا کو نہیں پسند ہیں ان میں سے یہ بھی حدیث ہے کہ خدا کو دو آوازیں شدید ترین ناپسند ہیں. رسول کی حدیث ہے، دو آوازیں شدید ترین ناپسند. ایک مصیبت کے وقت آہو فغا کرنا، او کیا ہو گیا، اور ایک اچھے وقتوں میں کوئی راحت میں کوئی نعمت ملی ہے اس میں جو ہے شور و غوغا کرنا، او کیا بمپر پرائز لگ گیا مجھے. یہ آوازیں خدا کو بہت شدید ترین ناپسند ہیں. بس اصل مشکل خود مشکل کا خارجی عنصر نہیں ہے، اصل مشکل کا محور اور مرکز وہ اضطراب ہے، وہ پریشانی ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. اور وہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب خدا پر ایمان نہیں ہوتا، جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے کہتے ہیں اس کا صلہ ہم کو وہاں ضرور ملے گا. لیکن جب ایمان پر خدا پر ایمان نہیں ہوتا، غیب پر ایمان نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، حساب کتاب پر ایمان نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے پھر انسان، کیونکہ اس کا سب کچھ یہی دنیا ہے. جس کا خدا پر ایمان نہیں ہے اس کی ٹوٹل کائنات یہی دنیا ہے. اور جب وہ لاس ہو جاتی ہے تو وہ مضطرب ہو جاتے ہیں. یہ ویسٹ سے جتنے بھی ہمارے دوست احباب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان میں برداشت کا ٹیمپرامنٹ بالکل بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دین نہیں ہے، خدا نہیں ہے. لہٰذا سورہ بقرہ کی 155 اور 156 آیت میں، کیونکہ وقت کم ہے تو میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، آپ لوگ انشاءاللہ اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مال و جان اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے. یہ دیکھیں جن چیزوں سے آزمایا جائے گا خدا بتا رہا ہے. کن کن چیزوں سے آزمایا جائے گا؟ خوف سے. یہ خوف بڑی بری چیز ہے. خوف سے تمہارا امتحان لیا جائے گا. اللہ سے ڈرتے ہو یا امریکہ سے ڈرتے ہو، اسرائیل سے ڈرتے ہو؟ وہ جو ہے آپ کی ایڈ بند کر دے گا تو ہم کیسے چلائیں گے ملک؟ خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے اور ثمرات کے نقصانات سے، یعنی ضرور آزمائیں گے. ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. جو لوگ ان آزمائشوں میں صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے. آگے آیت فرماتی ہے جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں. مصیبت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. انا للہ انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلاۃ من ربہم. اور ان پر جو ہے درود ہے ان کے رب کی جانب سے. ورحمۃ واولئک ھم المہتدون. اور رحمت ہے اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں. پس جو لوگ مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. حدیث میں کل میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کسی بہت زبردست حدیث ہے، الہما یعنی الہام، اگر خدا مصیبت کے وقت کسی کی زبان پر
کلمہ استرجا انا للہ و انا الیہ راجعون جاری کر دے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ پس مصیبت کے وقت خدا کو یاد کریں گے تو جنت حتماً اس کی ضمانت دی گئی ہے۔ پس اصل مشکلات میں کیا چیز ہے؟ مشکل میں اصل اضطراب ہے، پریشانی ہے، اور یہ پریشانی ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا حدیث میں کہا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت کچھ لوگ اللہ سے شکایت کرتے ہیں، کچھ لوگ صبر کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں۔ تمنا کرتے ہیں، مصیبتوں کی تمنا کرتے ہیں، مشکلات کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کا صد درصد ایمان ہے خدا پر۔ وہ زہیر ابن کین نے شب عاشور کیا کہا امام حسین کو؟ مولا ہم خواہش کرتے ہیں قسم بخدا ہمیں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، اور 1000 دفعہ اس طرح قتل کیا جائے، صرف اس لیے کہ ہمارا مولا جو ہے وہ باقی رہ جائے، سالم ہو۔ ان کے لیے مشکلوں کی وہ تمنا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کے درجات بلند ہو۔ بس خدا مشکلوں میں دیکھتا ہے کہ آپ مشکلوں میں شکایت کرتے ہیں، مشکلوں میں صبر کرتے ہیں، یا شکر کرتے ہیں، یا اس کی تمنا کرتے ہیں۔ اب کیونکہ بہت ہی طولانی اور میں نے اس پہ تقریباً 8-10 صفحے لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں ان چیزوں کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے، میں اس کے نٹ شیل آپ کو بتاتا ہوں۔ مشکلات کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیوں مصیبتیں آتی ہیں؟ نمبر 1، مصیبتیں نظام کا حصہ ہیں، جو میں کل سے آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرار یہ ہے کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے تو مشکلیں آئیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ بیان کی گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ سورہ شورى کی 30ویں آیت، وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کوئی مصیبت تمہیں نہیں آتی، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، مگر یہ کہ تم خود اپنے اعمال کی وجہ سے حاصل کرتے ہو۔ یہی مطلب جو ہے سورہ روم کی 36 آیت میں بھی ہے، نحل کی 114ویں آیت میں بھی یہی مطلب بیان کیا گیا ہے۔ پس قرآن بتا رہا ہے کہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، تیسری علت جو ہے وہ ہے ایمان۔ مصیبت اس لیے آتی ہے کیونکہ تم مومن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہگار، کافر، مشرک، بے ایمان، اس پر بھی مصیبتیں آئیں گی، اور مومن پر بھی مصیبتیں آئیں گی۔ مومن پر اس کے ایمان کی وجہ سے، اور حدیث میں ہے کہ مصیبتیں عام آدمی کے لیے تنبیہ ہیں، خبردار کرنے کا ذریعہ ہے، مومن کے لیے آزمائش ہے، اور اولیاء خدا کے لیے، جو خدا کے مقرب بندے ہیں، ان کے لیے بلندی درجات کا باعث ہے۔ تبھی تمنا کرتے ہیں درجات کو بلند کرنے کے لیے، خدا اور مصیبتیں دیں، ہم سہیں گے۔ پس مومن کے لیے بھی مصیبت ہے، اور کافر کے لیے بھی مصیبت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور خدا اس کا خیر چاہتا ہے تو اسے مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ استغفار کرے۔ خدا مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے اگر خیر چاہتا ہے۔
اور اگر کوئی گناہ کرے اور خدا اس کی بھلائی نہیں چاہتا تو اسے نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کو بھول جائے۔ بس کبھی کبھار نعمتیں عذاب ہوتی ہیں، نعمتیں عذاب ہوتی ہیں کافر کے لیے۔ سورہ انعام کی 44 اور 45 آیت میں خدا فرماتا ہے، یہ ماہ کیونکہ قرآن کا ماہ ہے تو ہمیں قرآن کو بھی کھولنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ خوب، میں جو ہے ترجمہ ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی، بہت شدید آیت ہے، بہت سخت آیت ہے، سورہ انعام کی 44۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی تو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے، ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا اور ہم نے خوشحالی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ ان بخششوں پر خوب خوش ہو گئے، ان نعمتوں پر خوش ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ بس خدا کبھی نعمتیں دیتا ہے عذاب کے طور پر اور کبھی نعمتیں دیتا ہے امتحان کے طور پر۔ خلاصہ یہ، اس مشکلات کی بحث کا خلاصہ آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، مہم یہ نہیں ہے کہ ہم مشکلات میں ہیں یا آسانیوں میں ہیں۔ مومن پہ بھی مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا واللہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ ہمارے جیسا ہوگا، اٹھتے بیٹھتے ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ بس امام نے اس سے فرمایا اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو اپنی محافظت کے لیے انتظام کیا ہے؟ ایسا لباس جو محافظ ہو تمہارا، یعنی کیا؟ یعنی ہمارے چاہنے والوں پر حملے ہوں گے، تم نے ایسا محافظ لباس زیبتن کیا ہے؟ آگے بہت زبردست ہے، واللہ ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں پر مشکلات سیلاب سے زیادہ تیزی سے آتی ہیں، مشکلات سیلاب سے زیادہ تیزی سے آتی ہیں، خود ائمہ پر بھی اور ان کے چاہنے والوں پر بھی۔ بلائیں ہم سے شروع ہوتی ہیں پھر تم تک پہنچتی ہیں۔ یہ جو ہماری قوم شہادتیں دے رہی ہیں یہ ہمارا ورثہ ہے، کیونکہ حسین کے ماننے والے ہیں، کیونکہ حسین حسین کرتے ہیں، انہیں دنیا میں اور کوئی نہیں ملتا۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت ملتی ہے شہادت کی۔ بلائیں ہم سے شروع ہوتی ہیں پھر تم تک پہنچتی ہیں۔ آگے دیکھ، اور راحتیں ہم سے شروع ہوتی ہیں پھر تم تک پہنچتی ہیں۔ آسانیاں بھی ائمہ کے چاہنے والوں کو ائمہ سے لے کر آسانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ مہم یہ نہیں ہے کہ ہم پر مشکلات آ رہی ہیں یا آسانیاں آ رہی ہیں، مہم یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی مشکل میں ہے یا آسانیوں میں ہے، مہم یہ ہے کہ ہم ایمان پر ہیں یا کفر پر ہیں، بے ایمانی پر ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہم ایمان پر ہیں مصیبتیں بھی نعمت ہیں، مصیبتیں بھی نعمت ہیں، اور خدا نہ کرے اگر ہم ایمان ہمارا کمزور ہے تو پھر نعمتیں بھی کیا ہیں؟ بقول اس آیت کے عذاب ہے، نعمتیں بھی عذاب ہیں اگر ایمان نہیں ہے۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے
ہمارا اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، اپنے امام پر، امام زمانہ پر کبھی ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ اصل کلیدی مسئلہ یہ ہے۔ اب اس میں بہت ساری میرے پاس روایات ہیں، احادیث ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا۔ حتیٰ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مصیبتوں میں مومن کو کیا کرنا چاہیے، کیسے ان کا حل کرنا چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہمیں بہت ان سارے اعتراضات کا جوابات دینا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے مشکلات کو سمجھ لیا کہ مشکلات کا اصل مسئلہ اضطراب ہے۔ اضطراب کم ایمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو لوگ با ایمان ہوتے ہیں انہیں بڑی سے بڑی مشکل میں کوئی تس سے مس نہیں ہوتے۔ کسی نے وہاں پہ ویسٹ میں ایک ریسرچ کر رہے تھے وہ کہ یہ امام حسین نے اتنا بڑا اسٹریس کیسے سہ سکتا ہے ایک انسان کتنا اسٹریس سہ سکتا ہے؟ یہ جن لوگوں کا روح پر ایمان نہیں ہوتا، غیب پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، صرف دنیا میں سوچتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک انسان کتنا دکھ سہ سکتا ہے، کتنا سہ سکتا ہے؟ گھر سے دوری سہ سکتا ہے، بھوک و پیاس سہ سکتا ہے، جو ہے نرغے میں آنا سہ سکتا ہے، اپنی مستورات کے ساتھ ان کی جو ہے وہ سہ سکتا ہے، پھر اپنے دوست احباب کی شہادتوں کو کتنا ایک نارمل انسان میں کتنا ٹیمپرامنٹ ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ غیب پر ایمان نہیں لائیں گے، جب تک کہ یہ جو امام علی کا سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑا، کا روح کی قوت سے، یہ جسم کی قوت اس پہ اصلاً اثر نہیں ہو سکتی، اصل روح کی قوت۔ خلاصہ یہ کہ مشکلات جو ہیں اس دنیا کا حصہ ہیں، آسانیاں بھی اس دنیا کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایمان پر ہیں تو مشکلیں بھی جو ہیں ہمارے لیے نعمت ہیں، اور اگر ایمان پر نہیں ہیں تو اگر ہم نعمتیں بھی ہیں تو وہ عذاب الہی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، جو ایک مشکلات جو ہم نے یہاں پر بیان کی تھی، بیماری، حادثات، یہ ہم تقریباً اس کو گفتگو کر چکے۔ روایات میں بیماری کو بھی نعمت کہا گیا ہے کہ بیماری کفارہ گناہ ہے، گناہ معاف کرنے کا ایک ذریعہ خدا انسان کو مریض کرتا ہے۔ بیماری میں گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، وہ بس یہ بھی نعمت ہے اگر ہم ایمان پر ہیں۔ اور خود بیماری جو ہے وہ کائنات کے نظام کا حصہ بھی ہے، اگر کوئی شخص انفیکٹڈ چیز کھائے گا مریض ہوگا، یہ قانون ہے، یہ اس دنیا کا رول ہے، اس کے مطابق چلے گا۔ اب وہ چاہے کوئی بھی شخص ہو، جو بھی انفیکٹڈ فوڈ کھائے گا انفیکشن ہوگا، یہ قانون ہے۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے بدقسمتی اور خوش قسمتی۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بڑے ان کا لک بہت اچھا کام کرتا ہے، ایک دم سے اچھی جگہ اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے ان کی، ایک دم سے بمپر پرائز لگ جاتے ہیں ان کے۔ ایک کا جو ہے نا ہمیشہ بیڈ لک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیڈ لک اور گڈ لک جو ہے یہ واقعی کوئی چیز خارج میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی نظام کا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کو کا فائدہ ہونا ہے، کچھ لوگوں کا نقصان ہونا ہے، اور اسی طریقے سے یہ کائنات کو چلنی ہے۔ اہم یہ ہے کہ یہ قسمت، یہ قضا، یہ تقدیر، یہ آزمائش ہے، کسی کو خدا دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ جو خوش قسمت ہیں ان سے سوال ہوگا، بھائی آپ کو ہم نے اتنی نعمت دی تھی، اب جواب دیجئے۔ کل بھی میں نے اس بارے میں گفتگو کی تھی۔ اور جو خدا نہ کرے اگر بد قسمت ہے تو اس کا جبران بھی اس کا جو ثواب ہے وہ آخرت میں اس کے لیے محفوظ ہے۔ بس خوش قسمت اور بد قسمت جو ہے یہ مائع امتحان اور آزمائش ہے۔ تیسری چیز ہے موت۔ خدا نے موت کیوں رکھی؟ موت نہیں رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا، ہمیں موت سے کتنا خوف آتا ہے، کتنی بری چیز ہے موت۔
اصل میں ہم موت کو صحیح سمجھے ہی نہیں ہیں. موت کو لوگ سمجھتے ہیں وہ فنا ہونے کا نام ہے، موت آئے گی تو ہم ختم ہو جائیں گے. نہیں، موت انتقال ہونے کا نام ہے، نہ کہ فنا ہونے کا. ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں گے، یہی روح رہے گی. یہی روح جتنی دنیا ابھی اس وقت جو دنیا کی محبت ہمارے اندر ہے، خدا کی محبت جتنی ہمارے اندر ہے، یہی روح ہے انسان منتقل ہو جائے گی عالم برزخ میں. اس کا نام ہے موت. بس موت جو ہے وہ فنا کا نام نہیں ہے بلکہ انتقال کا نام ہے. اس لیے مومن موت سے نہیں خوف زدہ ہوتا. مومن کے لیے موت بلکہ کبھی کبھار تمنا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ زندان ہے. حدیث ہے مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ سجن، زندان ہے، قید خانہ ہے. قید خانے سے رہائی پہ تو خوش ہوگا نا انسان. ان ساری دنیا داری سے ہم ختم ہو گئے. لیکن کافر کے لیے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کا سب کچھ ہم و غم یہی دنیا ہے، تو اس کا تو ٹوٹل لاس ہوگا. اس لیے وہ خوفزدہ رہتا ہے. اور کون لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں؟ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے. توبہ ہر روز کہتے ہیں کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے. جن کے ڈیوز پہنچانے ہیں، چیزیں پہنچانی ہیں، آج نہیں کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، صوفہ. اور جہنم میں ایک گروہ ہوگا جو گروہ تصویف کہلائے گا. یعنی جو گروہ کہتا تھا کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، اور وہ کل نہیں آئی اور موت آ گئی. بس موت جو ہے اس سے خوف نہیں کھانا چاہیے بلکہ بے عملی سے خوف کھانا چاہیے. موت جو ہے یہ جتنے بھی مراحل قیامت ہیں یہ مراحل تطہیر ہیں، یہ یہ جو موت کی سختی خدا نے رکھی ہے اس لیے رکھی ہے کہ اس لوگوں کے گناہ بخش دیے جائیں، پاک و صاف جائیں. پھر عالم برزخ میں جو عذاب رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ یوم قیامت سے پہلے جتنا پاک ہو سکتا ہے پاک ہو جائے نامہ اعمال. یوم قیامت اتنا سخت کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اور پاک ہو جائے اور پل صراط تک پہنچ جائے. یعنی خدا چاہتا ہے آخر مرحلے تک کسی نہ کسی صورت میں انسان کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو جائے. بس یہ جو ہمیں چیزیں سخت لگ رہی ہیں، موت سخت ہے، قبر کا عذاب سخت ہے، یہ سختی ہمارے لیے تطہیر کا باعث ہے. یہ پیوریفیکیشن کے ذرائع ہیں تاکہ انسان پاک و صاف ہو جائے. بس اور یہ نعمت ہے تطہیر کا عمل. اگر ہمارے گناہ بخشے جا رہے ہیں تو یہ ایک نعمت خفیہ ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ قیامت کے جتنے بھی مراحل اور یہ جتنی بھی سختیاں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ آخری مرحلے میں جب ہم پہنچیں تو زیادہ سے زیادہ پاک و صاف ہوں. وہاں پہ پھر جہنم میں کون جائے گا؟ جو ان مراحل کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے. خوب اگلے یہ تو فردی مشکلات تھی. جو اجتماعی مشکلات ہیں یہ بہت ذہنوں میں سوال آتا ہے، زلزلے، سیلاب، وبا، یہ کیوں ہے؟ یہ خدا کیوں کرتا ہے؟ خوب آج کی دنیا میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. آج کی سائنسز نے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بھی کائنات کے نظام کا حصہ ہے. اگر یہ زلزلے نہیں آئیں گے تو اور بڑا نقصان ہوگا. اگر آتش فشاں نہیں پھٹے گا تو اور بڑا نقصان ہوگا. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں بیان کروں. آپ کو پتہ ہے کہ زمین کو کہا گیا ہے یہ ایک انڈے کی مانند چیز ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے مایا جات ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہتے ہیں ایک پول سے دوسرے پول تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ 12,000 کلومیٹر ہے. ایک کلومیٹر کی لیئر جو ہے پوری زمین پر وہ سالڈ ہے. اس کے اندر پھر یہ جتنے بھی آئل نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ اندر. اس میں اس کو بقول آسان الفاظوں میں کہیں زمین کو سانس لینا ہوتا ہے. جیسے ہم سانس لیتے ہیں
زمین کو بھی ضروری ہے کہ وہ سانس لے، اپنے اندر کے بخارات کو، پریشر کو ریلیز کرے. اس کے لیے یہ پلیٹس کے جو پریشر ہیں وہ آپس میں پلیٹیں ٹکراتی ہیں اور زلزلہ ہوتا ہے. سیلاب کی بھی سائنٹیفک وجوہات ہیں. بس یہ ایک نظام کا حصہ ہے. کائنات کو اگر چلنا ہے تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. ہاں، کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ جب لوگوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تب یہ عذاب آتے ہیں، تب زلزلہ آتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور خاص گناہ بتائے گئے ہیں روایات میں کہ جب وہ گناہ ہوتے ہیں تب زلزلے آتے ہیں. لیکن یہ علت ناقصہ ہے، یہ بعض کچھ علت ہے، ساری کی ساری یہ علت نہیں ہے. بس یہ نظام کائنات کا حصہ ہے، سیلاب، زلزلے، وبا، یہ ساری چیزیں. اور کیوں خدا جو ہے یہ اجتماعی گناہ میں جو ہے وہ اس طرح کے عذابات دیتا ہے؟ تاکہ لوگ درس عبرت حاصل کریں. اے کاش کہ لوگ درس عبرت حاصل کرتے. تو پھر یہ بھی ایک نعمت خفیہ، ایک نعمت ہے کہ خدا وارن کرتا ہے قوموں کو کہ دیکھو اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ. تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات خود ہماری طرف پلٹتی ہے، ہماری حکومتوں کی طرف پلٹتی ہے، ہمارے سائنسدانوں کی طرف پلٹتی ہے. لیکن جاپان میں ہمیشہ زلزلے آتے رہتے ہیں، 7 ہیکٹر سے بھی اوپر زلزلے آتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے. آج کی سائنس بتا سکتی ہے کون کون سے ایریاز ہیں، کون کون سی پٹیاں ہیں جو زلزلے کی زد میں ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ گھر نہ بنائے جائیں. وہاں یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ پلاننگ کرنے کا کام ہے. پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ سیلاب آئے گا، اب پلاننگ نہیں کی اور سیلاب نے نقصان پہنچا دیا، اس میں خدا کا قصور نہیں ہے، بندوں کا قصور ہے کہ خدا نے کیا کہا؟ سخر لکم سماوات والارض، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے زمین کو اور آسمان کو. اب تمہارا کام ہے کہ اس پر پلاننگ کریں، اس پر کام کریں. ٹھیک ہے، تو ان کے نقصانات پہ اگر پہلے سے لوگ حکومتیں کام نہیں کرتی تو نقصان ہوتا ہے، اس میں بھی خدا کا قصور نہیں ہے. اس کے بعد ہے اجتماعی عذاب، جو ہمیں قرآن میں بہت ساری قوموں پر عذاب نازل ہوئے ہیں اور پوری قوم ختم ہو جاتی ہے، پوری قوم ختم ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہے ان کے ظاہر ہے کہ اپنے افعال کا نتیجہ ہے. یہ ان کے اعمال ایسے ہیں، افعال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا یہ عذاب نازل کرتا ہے. یہ جو قوموں پر عذاب ہے، اس میں بہت اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ یہ جو اجتماعی عذاب آتے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ انبیاء کو کہا کہ تم معجزے دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے. انبیاء نے معجزے دکھائے پھر بھی ایمان نہیں لائے. کہا اس کوہ سے اونٹنی کو برآمد کرو تو ہم ایمان لے آئیں گے. اونٹنی آ گئی لیکن کذبت ثمود وتقواہ، یہ طغیان ہے. انبیاء کے معجزوں کے خلاف جو ہے جن قوموں نے ایمان نہیں لائے ان پر یہ عذاب الہی نازل ہوتے ہیں. اس میں صرف ایک نقطہ، ایک سوال اہم ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے انہوں نے معجزے کا انکار کیا، ان پر عذاب آنا چاہیے تھا، اتمام حجت ہو چکی تھی پھر بھی نہیں مانا. لیکن اس میں کچھ لوگ تو اچھے تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ ان پہ کیوں عذاب آیا؟ تو اس میں روایات کہتی ہیں کہ ترک امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہت بڑا وظیفہ ہے. یہ جتنی نماز اہم ہے نا اتنا ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہم. یہ وہ وظیفہ ہے کہ امام حسین اپنے وہ خطبے میں کہتے ہیں کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. بس امر بالمعروف نہی عن المنکر جب ترک کیا جاتا ہے تب جو ہے یہ
عذاب نازل ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال آیت 15، اتقوا، بچو اس امتحان، اس آزمائش سے کہ جس کے اثرات فقط ظالموں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ سب کو گھیر لیں گے۔ رسول کی حدیث ہے کہ یقیناً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو ورنہ عمومی عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ جب ہمارے سامنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم بے حس ہوتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ چیز تکرار ہوتی گئی تو ایک دن جو ہے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھار خدا کچھ قوموں پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ اس میں ایک ولی خدا ہوتا ہے۔ وہ زکریا ابن آدم جن کی قبر قم میں ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ نے امام حسن عسکری کو خط لکھا، یہ بھی ایک واقعہ داستان ہے، قبر ہے آج بھی ان کی۔ انہوں نے خط لکھا کہ قم میں لوگوں نے نماز شب پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے مولا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کہ محیط سے ہجرت کیسے کرتے ہیں مومنین، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ قم میں لوگوں نے نماز شب پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے مولا آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اب یہاں پہ دل نہیں لگتا۔ امام نے جواب دیا کہ بعید نہیں ہے اے زکریا ابن آدم کہ تمہارے وہاں ہونے کی وجہ سے اہل قم پر سے بہت سارے عذاب نہ آتے ہیں، تو خدا بہت سارے عذاب ان اولیاء خدا کی وجہ سے اٹھا بھی لیتا ہے۔ بس یہ تو ہو گیا اجتماعی مشکلات۔ اکثر ظالمانہ نظام ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یعنی انسانیت ہے، شاید 90% یا اس سے بھی زیادہ اگر کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ ظالمانہ حکومتیں رہیں، انبیاء کو حکومتیں نہیں ملی، ائمہ کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کیوں؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ خب یہ بھی پلٹتا ہے ہماری طرف، خدا نے زبردستی ظالموں کو نہیں بٹھایا ہے، کیونکہ مظلوم نہیں اٹھتے اپنے حقوق کے لیے، مظلوم نہیں اٹھتے کہ ہم ووٹ ڈالیں تاکہ ہمارا صحیح بندہ آئے، تو پھر غلط بندہ گیپ تو پورا ہوگا۔ اگر مسند پر صحیح حقدار آدمی نہیں بیٹھے گا تو ناحق آدمی بیٹھے گا۔ تو یہ خود انسانوں پر ہیں کہ وہ اچھے انسان، ہمارے ذہنوں میں پتہ ہے کیا ہے، یہ جو لوگ دیندار لوگ ہوتے ہیں، سیاست بری چیز ہے، سیاست دنیا داری ہے۔ میرا دنیا داری سے کیا، میں خود ایک عالم سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا یار یہ سیاست ویاست ہم اس میں نہیں پڑھتے، ہمارا کام ہے بس درس دینا، تفسیر کرنا، احکام بیان کرنا، بس۔ اتفاقاً سیاست دیندار لوگوں کا ہی کام ہے۔ یہ جو امام خمینی نے جو تحریک چلائی تھی، انقلاب لائے تھے، وہ اس لیے لائے تھے کہ یہ دین جو ہے اس لیے نہیں آیا ہے کہ بس ہم نے نماز صحیح کرنی ہے، حجاب صحیح کرنا ہے، داڑھی رکھنی ہے، روزہ رکھنے ہیں، نہیں، دین اس لیے بھی آیا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام دیندار ہونا چاہیے، ہمارا جو ہے ٹریفک نظام دیندار ہونا چاہیے، ہمارے جو ہے وہ مینجمنٹ کا سسٹم دیندار ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب حکومت پر آئیں گے۔ یہ وہ جو ابواب جس میں دیات ہیں، جس میں قضاوت کے احکامات ہیں، وہ کب پریکٹیکل ہوں گے؟ جب ہماری کورٹس بنیں گی۔ کورٹس کب بنیں گی؟ جب ہماری حکومتیں ہوں گی۔ بس یہ چیزیں جو ہیں یہ خود انسانوں پر پلٹتی ہیں کہ ہم جو ہیں اس بات کو اہمیت دیں
کہ کون ہمارا حاکم بنے گا، کون ہماری بلدیہ عظمیٰ کا جو ہے کونسلر بنے گا، کون بنے گا، یہ اہم ہے نقطہ۔ دین بھی اس سے کنسرن رکھتا ہے، یہ دینی مسئلہ ہے، صرف دنیاوی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں اپنے دین کو صحیح کرنا ہے تو ہمیں اپنے حکومتوں کو صحیح کرنا ہوگا، ورنہ دین بھی صحیح نہیں رہے گا۔ یہ آج جو ہم اپنے بچوں کو کتنی زبردستی سے دنیا داری سے ہٹا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حکومتیں دینی نہیں ہیں، میڈیا دینی نہیں ہے، انٹرنیٹ دینی نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس دنیا داری میں جاتے ہیں۔ بس یہ ظالمانہ نظام جو ہے وہ البتہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ رجعت۔ عقیدہ رجعت کیا ہے؟ یہ ابھی میں ذہن میں آ گیا تو بتاتے چلوں۔ عقیدہ رجعت کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ دوبارہ سے آئیں گے اس دنیا میں اور اپنی طبیعی زندگی گزاریں گے۔ انہیں وہ ایک نعمت الہیہ تھی، خدا کی طرف سے حجت تھی، لیکن ان کو طبیعی زندگی نہیں گزارنے دی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، اکثر کو زہر دے دیا گیا یا ان کو جو ہے تلوار سے شہید کر دیا گیا۔ وہ دوبارہ آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ تاکہ وہ نعمتیں جو خدا نے ہمیں دی تھی، لوگوں نے اس کی کفران نعمت کیا۔ اگر لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان نعمتوں کا حق ادا کر سکیں تو وہ ائمہ دوبارہ سے آئیں گے، اپنی طبیعی زندگی گزاریں گے۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر تم کچھ کوشش کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اگر تم اپنے گھروں میں سوتے رہو گے تو پھر نظام نہیں بدلے گا۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، آپس میں اختلافات کرتے رہیں گے، یہ میری پارٹی ہے، اس کی پارٹی ہے، اس کی پارٹی ہے، تو کیا ہوگا؟ کوئی غیر آ جائے گا، وہ ہم پر حاکم بن جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ عدالت تشریعی۔ عدالت تشریعی کل بتایا تھا کہ جتنے بھی خدا نے احکامات دیے ہیں وہ کیوں دیے ہیں؟ تاکہ انسان جو ہے اپنی استعداد کے مطابق عمل کر سکے۔ اب اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ خدا نے یہ احکامات کیوں رکھے ہیں؟ کیوں نمازیں رکھی ہیں؟ کیوں جو ہے روزے رکھے ہیں؟ کیوں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں؟ کل ایک سلائیڈ تھی یہ والی، ٹھیک ہے۔ خدا اتنی نمازیں نہیں رکھتا، حج نہیں رکھتا، خمس کتنا مشکل ہوتا ہے، اپنی اتنی محنت سے ہم لوگ پیسے کماتے ہیں۔ خدا کہتا ہے 20% تو میرے جو ہے وہ میرا حصہ ہے، 10% امام کا حصہ ہے۔ امام سے محبت تو بہت کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن 10% حصہ نکالتے وقت پتہ چلتا ہے کتنی محبت امام کے لیے۔ یہ سارا جتنا کمایا ہے سب خدا کا ہے، 100% خدا کا ہے۔ خدا اپنے 100% میں سے 20% مانگتا ہے، لیکن ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ خوب خدا یہ نہیں کرتا، یہ احکامات نہیں رکھتا تو کیا ہوتا؟ خوب تو یہ ہوتا کیونکہ خدا نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے امتحان لینے کے لیے۔ امتحان کیوں لینا چاہتا ہے؟ دیکھیں یہ کل شاید میں جلدی گزر گیا تھا، آج اس کو ذرا صحیح سے سمجھا دوں۔ خدا امتحان لیتا ہے، امتحان میں کچھ لوگ امتحان پاس کرتے ہیں، کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایک پر قرآن کی آیتیں ہیں، میں نے لکھی نہیں ہیں، لیکن ایک ایک پر قرآن کی آیتیں۔ جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں خدا ان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ معرفت دے کے، رحمت دے کے، ملاقات، خدا نزدیک ہو جاتا ہے، آخر میں یہاں پہنچ جاتا ہے۔ روح انسان کا الہی صفات کا حامل ہونا، خدا یہاں پہنچانا چاہتا ہے ہم سب کو، اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم میں الہی صفات آ جائیں۔ لیکن ہم بظاہر دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں، لاکھوں میں بھی شاید نہ ہوں، ایک دو۔ دیکھیں یونیورسٹیاں کام کرتی ہیں، ہزاروں سال یونیورسٹیاں کام کرتی ہیں چند آئنسٹائن کو پیدا کر سکیں۔ وہ لوگ
کوالٹی کو دیکھتے ہیں. کوانٹٹی چاہے بھلے کئی ہزاروں لوگ ضائع ہوں، لیکن اگر ایک آئنسٹائن نکل آیا تو انسانیت کامیاب ہو جائے گی. اسی طرح خدا نے یہ پورا نظام بنایا ہے. کچھ لوگ خدا سے اتنے قریب ہو جائیں کہ اس کی اصل معرفت حاصل کر سکیں. وہ جو حدیث ہے نا کہ کن تو مخزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ میں پہچانوایا جاؤں، وہ یہ ہے. کون پہچانے گا؟ ہم نہیں پہچان سکتے. ان گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ہم خدا کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے. لیکن وہ اولیاء خدا جو کہ گناہوں سے دور ہیں، وہ اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں. بس عبادتوں کا سلسلہ خدا نے اس لیے رکھا ہے، احکامات اس لیے رکھے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو مگر عبادت کے لیے. خوب عبادت سے کیا چیز ملتی ہے؟ اس کی بھی ایک سلائیڈ میں نہیں بنا سکا. عبادتیں ساری ہیں تقوی حاصل کرنے کے لیے. سورہ بقرہ کی 21ویں آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے وہ انسان عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، والذین من قبلکم، اور تمہارے پہلوں کو بھی خلق کیا، لعلکم تتقون، عبادت کرو کہ شاید تمہیں تقوی آ جائے. تقوی کیا ہے؟ تقوی وہ صلاحیت ہے، وہ فورس ہے جو انسان کو گناہ کرنے سے روکتی ہے. تقوی کا مفہوم یہ ہے، شہید مطہری کہتے ہیں جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے نا، اس طرح وہ لگام جو ہمیں گناہ کی طرف جانے سے روکتی ہے اس کو کہتے ہیں تقوی. تمام عبادتیں اس لیے ہیں کہ ہم میں روح تقوی ایجاد ہو جائے. اگر ہماری عبادتیں ہیں لیکن تقوی نہیں ہے، جب گناہ آتا ہے گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ عبادتیں بے روح عبادتیں ہیں، عبادتوں کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. کیوں ہم رمضان میں زیادہ گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں؟ روزوں کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے. بس انسان کو پیدا کیا گیا عبادت دی گئی ہے تاکہ ہم میں تقوی آئے، یعنی گناہوں سے بچنے کی فورس ہمارے پاس ڈھال موجود ہو. اور تقوی کس لیے ہے؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو اللہ کا اے صاحبان عقل، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی. تقوی ہے کامیابی کے لیے. ہر انسان اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہر انسان جو کوشش کرتا ہے صبح سے شام تک اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ اسپورٹس مین ہو کر کامیاب ہوگا، کوئی سمجھتا ہے بزنس مین ہو کے پیسہ کما کے کامیاب ہوگا، کوئی سمجھتا ہے علم حاصل کر کے کامیاب ہوگا. ہر انسان کامیابی کے پیچھے ہے. خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ کامیابی کس میں ہے؟ تقوی میں ہے. تقوی کس میں ہے؟ عبادتوں میں ہے. عبادت کرو گے تو تقوی آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ عبادتیں نہ کر رہے ہو اور تم میں روح تقوی ایجاد ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. بس احکامات کیوں واجب کیے گئے ہیں؟ تاکہ وہ ہدف اور وہ مقصد جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا اور اس انسان کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا تھا وہ پورا ہو جائے. اب اگلی چیز ہے ابلیس، نفس امارہ، زینت دنیا. یہ پورے چیپٹرز ہیں جن پہ ایک پورا سیشن ہونا چاہیے، لیکن میں ان تینوں کو ایک ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے کیوں شیطان کو رکھا کہ وہ ہمیں وسوسہ کرتا ہے، کیوں اس دنیا کو اتنا ہی خوبصورت بنایا کہ ہم میں حب دنیا آ جاتی ہے اور وہ خدا سے دور کر دیتی ہے، کیوں ہم میں نفس امارہ جو کہ ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے کیوں ہمیں دیا ہے. یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے امتحان. دیکھیں اگر نفس امارہ نہیں ہوتا ہم میں تو ہم ملائکہ کی طرح ہوتے.
تو ملائکہ ایک حد تک خدا سے قریب ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر نہیں ہو سکتے۔ خدا چاہتا تھا اپنے اختیار کے ساتھ کوئی بندہ میرے قریب آئے، اس کے پاس نفس امارہ بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کر اور عقل کی نعمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے سے نزدیک ہو۔ تو وہ ان تمام چیزوں میں کچھ اہم چیزیں ہیں جو کہ بیان کرنا چاہتا ہوں، پوائنٹ وائز انشاءاللہ بیان کرتے ہیں آپ کو۔ نمبر 1، یہ تینوں چیزیں 100% انسان کو مجبور نہیں کرتی۔ خدا نے اس کے مقابلے پر بھی ہمیں چیزیں دی ہیں۔ اگر ابلیس دیا ہے، نفس امارہ دیا ہے، تو ہمیں فطرت الہیہ بھی دی ہے، ہمیں معنویت کی محبت بھی ہماری روح میں رکھی ہے، ہمیں عقل کی روشنی بھی دی ہے، عقل انسانی بھی ہم کو عطا کی ہے، ہمیں شریعت، دین، انبیاء، ائمہ یہ بھی دیے ہیں تاکہ وہ بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو خدا نے دونوں چیزیں دی ہیں، الہمہا فجورہا و تقواہا، دونوں چیزیں الہام کر دی ہیں، یہ بھی وہ بھی۔ اب دیکھنا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، اما شاکرن او اما کفورا۔ خوب، جہاں یہ چیزیں ہم کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں، وہاں ہمارے جنت میں درجات بلند کرنے کا بھی تو باعث بنتی ہیں۔ وہ لوگ جو کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، اس کے وسوسے میں نہیں آتے، ان کے جنت کے درجات بھی تو بلند ہوتے ہیں۔ اگر شیطان نہیں ہوتا تو جنت کے بلند درجات پھر نہیں ملتے۔ اگر ہمارے پاس نفس امارہ نہیں ہوتی تو پھر جنت میں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا باعث ہے، رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، زحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ رحمت ان کے لیے جنہوں نے ان پر کنٹرول کیا اور آگے بڑھے، گناہ کی طرف نہیں گئے، اور زحمت ان کے لیے، عذاب ان کے لیے جو اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے، سورہ نحل کی 100ویں آیت میں ہے کہ جس میں خدا کہتا ہے ابلیس کے بارے میں، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، اور بتحقیق اس کا کوئی بس نہیں چلتا ہے، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کس پر؟ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں۔ بس مومنین کو شیطان کچھ نہیں کر سکتے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جن کا توکل اپنے رب پر ہے۔ مصیبت و مشکلات میں توکل کرنا پڑتا ہے خدا پر۔ بس مومنوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا، توکل کرنے والوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں۔ سرپرست ہم بناتے ہیں، پھر وہ اثر کرتا ہے۔ روایات میں بھی ہے کہ پہلے انسان ابلیس کی طرف رخ کرتا ہے، شیطان کی طرف، پھر شیطان اپنا وار کرتا ہے۔ اگر ہم اپنا رخ خدا کی طرف رکھیں، شیطان کا کوئی زور ہم پر نہیں چل سکتا۔ اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں اس پر اس کا زور چلتا ہے۔ بس مومنین پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان سالم ہے یا نہیں ہے۔ ان کے بہکانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت ہمیں دی ہے، اور وہ ہے توبہ کی نعمت۔ اے میرے بندے، جیسے ہی تو نے گناہ کیا، اگر سچے دل سے توبہ کی، قبول کروں گا، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم گناہ کیوں نہ ہو۔ پھر ہمیں نعمتیں دی ہیں دعا کی، توسل کی، یہ نعمتیں بھی تو ہیں ہمیں خدا نے، قرآن کی، نماز کی،
الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ برائیوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے، اگر ہماری نماز روح نماز کے ساتھ ہو۔ بس دونوں چیزیں ہیں، شیطان بے حیائی کی طرف دعوت دیتا ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اگر ہم صحیح سے نماز پڑھیں گے تو ہم بچیں گے۔ اختیار ہمیں دیا ہے کہ ہم شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ تو بس یہ تینوں چیزیں جو ہیں مائع امتحان ہیں انسان کے لیے اور انسان۔ اگلی چیز ہے عدالت جزائی میں ایک ہے توبہ۔ توبہ کی گفتگو بھی ظاہر ہے کہ بہت طولانی ہے۔ دیکھیں ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس کو سمجھیں گے تو ہمیشہ بہت سارے مسائل اس سے حل کریں گے۔ میں نے کوشش کی آپ کو کلیات بیان کروں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے وعید۔ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ یہ اچھا کام کرو گے تو میں انعام دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ وعید کیا ہے؟ اگر یہ برا کام کرو گے تو عذاب دوں گا۔ وعدہ پورا کرنا عقلاً حسن ہے، ضروری ہے۔ بھائی آپ نے قول دیا تھا کہ اگر یہ کام کرو گے میں یہ انعام دوں گا، ٹھیک ہے، وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، وعید ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا اگر یہ برا کام کرو گے تو تمہیں عذاب کروں گا، لیکن خدا کی رحمت ہے، رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے تو وہ مغفرت کرتا ہے۔ یہ جو شفاعت ہے، توبہ ہے، یہ سب خدا کی رحمت کے جلوے ہیں۔ بس وعدہ پورا کرنا ضروری ہے لیکن وعید کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ توبہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک تطہیر کا عمل ہے، یعنی ہم کو پاک و صاف کرنے کا ایک عمل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے، ایک تو یہ کہ توبہ کی شرائط ہونی چاہیے، اگر پشیمانی نہیں ہوگی تو توبہ نہیں ہوگی، اگر دوبارہ تکرار کرنے کا مستحکم عزم نہیں ہوگا توبہ نہیں ہوگی، اگر قضائیں حقوق اللہ حقوق العباد، گناہ کسی کا مال چرایا ہے، جب تک مال لوٹاؤ گے نہیں توبہ نہیں ہوگی، نمازیں قضا ہوئی ہیں، اگر قضا انجام نہیں دو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بس توبہ جو ہے شرائط کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے کیا کہا گیا ہے؟ گناہ نہ کرنا توبہ کرنے سے بہتر ہے۔ امام علی کی حدیث ہے، توبہ طلب کرنے سے آسان تر گناہ نہ کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ خوب بس توبہ جو ہے خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت۔ جو سب سے اہم ترین بحث ہے وہ یہ دو رہ گئی ہیں، انشاءاللہ 5-10 منٹ میں انشاءاللہ آپ لوگ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ قیامت والے دن شفاعت کو ہمارے معاشرے نے صحیح سے نہیں سمجھا، شفاعت کا کانسیپٹ صحیح سے نہیں سمجھا گیا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 5 منٹ میں اس کو صحیح سے بیان کر کے، تاکہ جو ہے قیامت والے دن خدا کی رحمت غالب ہوگی اس کے غضب پر، رحمت غالب ہوگی اس کے غضب پر۔ اب شفاعت کیا ہے؟ شفاعت یہ ہے کہ خدا قیامت والے دن اپنے خاص بندوں کو گناہ گاروں کے لیے طلب مغفرت کرنے کا حق عطا کرے گا۔ جو اس کے برگزیدہ بندے ہوں گے وہ کہے گا کہ ان گناہ گاروں کے لیے تمہیں حق ہے، ان کے لیے معافی طلب کرو اور میں معافی کو قبول کروں گا۔ شفاعت کے معنی ہے جوڑی، جیسے جوتوں کی جوڑی ہوتی ہے نا، اسی طرح نامہ اعمال ایک ناقص ہے، شفاعت کرنے والا ایک چیز کو اس کے ساتھ جوڑے گا تو یہ کامل ہو جائے گی۔ آسان الفاظوں میں سمجھانا چاہوں، جیسے ہم امتحان میں گریس مارکس دیتے ہیں نا،
ایک 33 پاسنگ مارکس ہیں، کسی کے 30 نمبر آئے ہیں، کہیں ابھی پورا سال یہ یہاں پہ رہے گا پرانی کلاس میں، 3 نمبر گریس مارکس. ٹیچر کہے گا نہیں میں محنت کروں گا اس کو گریس مارکس دے دو. شفاعت گریس مارکس ہے. ایسا نہیں ہے کسی نے نماز ہی نہیں پڑھی ہاں اور اس کی شفاعت ہو جائے گی. بے نمازی کی سورہ مزمل کی آیت ہے، بے نمازی کی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت کس کی ہوگی؟ جس نے نماز پڑھی، پوری کوشش کری کہ نماز صحیح کامل پڑھ سکیں، لیکن ہم گنہگار ہیں، ہم وہ توجہ والی نماز نہیں پڑھ سکے. پوری کوششوں کے باوجود بھی آئمہ آئیں گے کہیں گے اس میرے بندے کو گریس مارکس دے دو، اس کی نمازوں کو تھوڑا سا کامل کر دو. لیکن جس نے کچھ انجام ہی نہیں دیا، جس نے اپنے امتحان میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے، اس کو 33 نمبر تو کوئی نہیں دے سکتا نا، 2 3 4 نمبر دے سکتا ہے. شفاعت ہے ناقص عمل کو کامل کرنے کا نام، نہ یہ کہ بے عمل کو باعمل بنانے کا نام. یہ غلط کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں. اگر عمل ہی انجام نہیں دیا تو آئمہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. آئمہ کے اقوال ہے نا کہ تم برزخ سے اپنے آپ کو سالم نکال لو تو پھر ہم شفاعت کریں گے. اگر برزخ میں ہی ہم اپنے آپ کو سالم نہ کروا سکے تو پھر آئمہ کی شفاعت نہیں ہے. بس شفاعت ہونے والوں کی بھی شرائط ہیں، یہ قرآن میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہے. اللہ جن سے راضی نہیں ہے ان کی شفاعت نہیں ہوگی، مشرکوں کی شفاعت نہیں ہوگی. ترک نماز سورہ مزمل کی ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. سورہ مدثر کی 40ویں اور 48 آیتیں جو ہیں اس میں کہا گیا ترک نماز کرنے والے کی شفاعت نہیں ہوگی. نیاز مندوں کی مدد نہ کرنے والا، غریبوں کی مدد نہ کرنے والے کی شفاعت نہیں ہوگی. ہم تو سمجھتے ہیں ہر چیز سے شفاعت ہو جائے گی. میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں. جنتی جو ہے وہ پوچھیں گے کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، جہنمیوں سے پوچھیں گے. وہ کہیں گے ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے، 1، اور ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے، 2، اور ہم بیہودہ بہکنے والوں کے ساتھ بیہودہ گوئی کرتے تھے، غلط صحبتیں، بے حیائی کی صحبتیں، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، قیامت پر ایمان نہ رکھنا. یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، یعنی قیامت آ گئی. اب سفارش کرنے والوں کی یعنی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی. شفاعت کرنے والوں کی شفاعت، بے نمازی کو شفاعت نہیں ملے گی، غریبوں کی مدد نہ کرنے والوں کی شفاعت مشکل ہے، بیہودہ کام کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی. بس شفاعت کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ہمارے جو ناقص اعمال ہیں تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ان کو کامل خدا اپنی رحمت کے ذریعے سے ان آئمہ کے وسیلوں کے ذریعے سے کرے گا. آخری جو ہمارا مسئلہ رہ گیا خلود کا. خلود کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو. دیکھیں یہاں پہ ہم محدود عمل کرتے ہیں اور لامحدود جزا، یہ کیسے؟ یہ تو عدالت نہیں ہے. ایک 70 سال کی زندگی گزارتے ہیں اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا سزا ہوگی یا جزا ہوگی. یہ کیوں بھئی؟ 70 سال اگر گناہ کیا ہے تو 70 سال عذاب کریں، کیوں ہمیشہ؟ خوب اس میں یہ بھی بہت پوری طولانی بحث ہے. انشاءاللہ 5 منٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جزا میں تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اگر خدا کی رحمت ہے، خدا کی اس کی رحمت اتنی واسع ہے کہ وہ دے تو اس پہ سوال نہیں ہوگا کہ کیوں دیا. ہاں سزا میں ہو سکتا ہے سوال کہ اس نے
اتنے سال گناہ کیے ہیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہم لوگ کے ذہن میں جرم، گناہ اور سزا دونوں کے درمیان وقت کا، ہم لوگ کے ذہن میں یہ ہے کہ ان میں کنیکشن وقت کا ہے. اگر 1 گھنٹے کا جرم کیا ہے تو سزا 1 گھنٹے کی ملنی چاہیے. نہیں، کس نے کہہ دیا؟ ایک لہجے کے لیے بلٹ چلتی ہے، ایک لہجے کے لیے اس کو عمر قید کی دی جاتی ہے. کیا یہ غلط ہے؟ نہیں. کیفیت عمل دیکھی جاتی ہے، کیفیت گناہ کتنی ہے، نہ کہ اس کا ڈیوریشن. ایک فار ایگزامپل ہم گاڑی چلاتے وقت 1 لہجے کے لیے چہرہ ادھر کر لیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو سکتے ہیں. 1 لہجے کا جرم ہے. 1 لہجے کے لیے کوئی آنکھ میں کوئی شیشہ ڈال دے، ہمیشہ کے لیے آنکھ اندھی ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کیفیت اعمال دیکھا جاتا ہے. اب یہ جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کیوں رہیں گے؟ بعض دفعہ گناہ، جب انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے، جب گناہ آتا ہے تو وہ فطرت ختم ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ اصل انسان بدل جاتا ہے. اتنا گناہ کرتا ہے انسان کہ روح انسان حاوی آ جاتی ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 21ویں آیت، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں. من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہوں نے پورا اس کو گھیر لیا، احاطہ کر لیا اس کو، یعنی پورے وجود کو. دیکھیں مثال دیتا ہوں. ایک پانی ہے، اس میں 1 بوند ایک نجاست کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ متنجس ہو گیا، عین نجس متنجس. اب 2 بوند، 3 بوند، 4 بوند، اتنا جاتا ہے کہ وہ عین نجس بن جاتا ہے. اب کہیں گے ہم یہ پانی نہیں ہے، اب یہ پانی نہیں رہا، اب یہ جو ہے نا بول ہو گیا، یعنی عین نجس بن چکا ہے. تو گناہ سے انسان بھی ایسا ہوتا ہے. روح انسان خدا کے لیے ہے، لیکن وہ گناہ کرتے 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 روح انسانی روح حیوانی میں بدل جاتی ہے. جب پوری روح ہی بدل گئی تو قرآن کی آیت ہے کہ قیامت میں آپ کے اعمال ہی جزا و سزا میں بدل جائیں گے. سورہ یاسین 54، اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بس وہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے ہو. عمل خود ہی تمہاری جزا ہوگی. اب عمل ایسا ہے کہ اس نے اپنی پورے وجود کو ختم کر دیا ہے. جب پورے وجود کو ہی بدل دیا ہے، متنجس عین نجس میں بدل گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا. خدا نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت دی تھی، روح انسانی دی تھی اس کو، لیکن اس نے خود اپنی یہ روح انسانیت ختم کر دی. تو اب کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا. لہٰذا میری گزارش ہے، یہ حدیث بھی ہے، سب سے بڑا گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی ہمیں ہماری روح کو قدر کرتے رہتے ہیں، ہماری روح کو مردہ کرتے رہتے ہیں، حیوانی کرتے رہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ پورا وجود ہمارا جو ہے وہ حیوانی، شیطانی، ابلیسی بن جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جہنم میں رہیں گے جنہوں نے اتنا گناہ کیا ہے کہ پورا وجود، اپنی پوری روح کو کافر کر دیا ہے. تو وہ مستحق ہیں اس بات کے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت زیادہ معذرت، البتہ میرا قصور نہیں ہے، خود موضوع جو ہے کہتے ہیں عقائد میں
مشکل ترین مباحث میں سے ایک بحث جو ہے وہ عدل الہی پر ہونے والے اعتراضات ہیں۔ الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جتنی آسان کر کے ان مطالب کو سمجھ سکیں وہ سمجھیں۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اس بابرکت رات میں قبول فرمائے گا۔ اے خدا ہم نے ان نشستوں میں جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی قبروں میں ائمہ کا نور عنایت فرما دے، ہمیں دین کو زیادہ زیادہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرما اور اس پر زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور اس کو معاشرے میں زیادہ زیادہ پھیلانے کی توفیق عنایت فرما اور امام زمانے کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا عقیل موسیٰ صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا اور ہماری اس موضوع پر رہنمائی فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام مومنین کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا ہوا ہے۔ ہماری انشاءاللہ کل کی ہونے والی نشست ایک ٹاک شو پر منحصر ہے اور اس کا عنوان ہے خون کا عطیہ کون کون دے سکتا ہے اور کون نہیں، اور شادی کے موقع پر ہی بلڈ ٹیسٹ کیوں۔ اور کل کی اس نشست پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی اصغر، ڈاکٹر علی عمار اور ڈاکٹر سرفراز جعفری صاحب مہمان خصوصی ہوں گے جو اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ انشاءاللہ کل کا پروگرام ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گا۔ آپ مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ رمضان رمضان